یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا وحدہ لا شریک کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کے مہینے میں داخلہ نصیب فرمایا۔ استقبال رمضان کا عظیم الشان یہ مہینہ ہے۔ خود نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شعبان کا روزہ رکھا کرو رمضان کی تعظیم کے لیے۔ رمضان کی تعظیم جس کو ہم نے آج کی تاریخ میں استقبال رمضان کا بھی عنوان دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی تیاری خصوصاً اس ماہ سے پورے طور پر پوری مستعدی اور پریکٹیکلی زندگی اور عملی میدان میں خود بھی اور اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ کیا فرماتے۔ ظاہر ہے اہل ایمان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہترین نمونہ ہیں، بہترین آئیڈیل ہے۔ قرآن پاک نے آخرت پر، اللہ اور یوم آخرت پر جو ایمان اور یقین رکھتے ہیں اور خدا وحدہ لا شریک کو ہر حال میں اپنی یادوں میں رکھتے ہیں، ان پاک باز مومن اور مسلمانوں کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین نمونہ قرار فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تحقیق کہ اللہ کے رسول میں ان لوگوں کے لیے بہترین نمونہ، بہترین اسوہ، بہترین طریقہ، بہترین آئیڈیل ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ صرف آپ آئیڈیل کے طور پر نہیں، اللہ سے امید، آخرت کی امید، اور پھر جب تک سانس باقی ہے اللہ کی یاد، یہ تینوں چیزیں آپ کے اندر ہے تو پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، باوقار، بامعظم شخصیت آپ کے لیے یقیناً آئیڈیل نظر آئے گی۔ ہمارے وجود میں احساس سیرت نبوی، ہمارے احساس میں، ہماری فکروں میں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو جس انداز میں، جس شرط کے ساتھ اللہ پاک نے آئیڈیل قرار دیا، وہ اگر من وعن اور مکمل ہو جائے تو پھر بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یقین جانیے اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ آپ کی آخرت بھی سنورے گی، یہاں تک کہ دنیا تو سنورے گی ہی،
کیونکہ یہ وعدہ ہے کہ جس کی آخرت سنور جائے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، لیکن جس کی دنیا سنورے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی آخرت بھی سنورے۔ اسی لیے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص صحابہ کرام اور اپنے رفقائے گرامی اور اہل بیت کو آخرت کی خوب یاد دلاتے، یہاں تک کہ قبر کی زیارت کے عنوان سے بھی یہی فرمایا کہ کہیں ان کی محبت غالب نہ ہو بلکہ آخرت غالب ہو۔ قبر کو جایا کرو، اس لیے نہیں کہ وہ تیرے رشتہ دار ہیں بلکہ اس لیے کہ آخرت ایکٹیو ہو۔ یہ وہ فکر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا۔ قرآن پاک نے جس انداز میں اطاعت کا جذبہ اور اتباع کا جذبہ امت محمدیہ کو بالخصوص اہل ایمان کو خاص طور سے اپنے نبی اور اس کے بعد صحابہ کرام اور تابعین کے حوالے سے اطاعت و اتباع کی تاکید فرمائی ہے، پورے قرآن کے مطالعہ سے یہ بات تو کھل کر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ صبح قیامت تک کے اہل ایمان میرے نبی کو آئیڈیل مانیں، نبی کو آئیڈیل ماننے والے صحابہ کو آئیڈیل مانیں، صحابہ کو آئیڈیل ماننے والے تابعین کو۔ قرآن پاک کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، کہ سنو صحابہ کرام کے بعد جو ان کی اتباع شریعت کے دائرے میں کیے ہیں، اسی لیے تابعین کے حوالے سے بھی قرآن پاک سے صراحتاً ثابت ہے کہ جن کی تابعیت ثابت ہے، یعنی جنہوں نے صحابہ کو دیکھ لیا ہے، ان کی تابعیت اگر ثابت ہے تو ان کے خلاف بولنا بھی اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالنا ہے اور ضد اور اصرار کرنا کفر ہے، کیونکہ قرآن پاک سے ان کی تابعیت ثابت ہے۔ اللہ پاک آگے فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ اور تابعین سے میں راضی ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ قرآن پاک نے تو یہ صراحت فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا کہ لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ترمذی نقل کرتے ہیں کہ سنو اس مسلمان کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی جس نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ تو مجھے دیکھا سے صحابی اور ان کو دیکھنے والے تابعی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ظاہر ہے یہی چیز، ایک بڑی اہم بات بول رہا ہوں، یہی چیز ہمیں اتنا یقین دیتی ہے کہ دنیا کتنی بھی چیخنی ہے، چیخے چلائے، ہم مومن ہیں، ہمارا ایمان محفوظ ہو، یہ سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، کیونکہ کیا فرمایا؟ مسلمن فرمایا، اس مسلمان کو۔ تو مسلمان کا بڑا لحاظ ہے۔ لوگ بھپتیاں کستے ہیں، خاص طور سے اپوزیشن کو آپ دیکھیں گے اور چینلوں کے ذریعے سے کہ تمہارے پروج وہ تھے، تمہارے یہ تھے، تمہارے وہ تھے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں کہی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ہم مومن ہیں، یہ ہمارا فخر ہے۔ اب اگر تم کہتے ہو ہماری اصل کیا تھی، تو ہمارا شجرہ گنا دو آپ، ہماری اصل آدم ہے، اور آدم کو تم کافر ثابت کر دو، ہم مان لیں گے، کیونکہ ہم آدمی ہیں نا، ہم بشر ہیں، ہماری اصل آدم ہے اور آدم مسلمان ہیں۔ لہٰذا جو کہہ رہے ہیں وہ پہلے آدمی ہونے کو ثابت کر دیں۔ وہ نکلے ہیں ہم سے، ہم نہیں نکلے، ہم اپنی اصل سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری قسمت ہے الحمدللہ۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے، آپ ہندوستان کی جھوپڑی میں مریے، مسلمان مریں گے تو جنت جائیں گے آپ، صحیح ہے، لیکن آپ مقدس مقام پر مریے، ایمان کی حالت میں نہیں مریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ تو معلوم ہوا اسلام اور ایمان کا لحاظ ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایمان آپ کے پاس ہے۔ خدا ہماری اصلوں کی بھی بخشش فرمائے، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھیں،
اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے سب سے پہلی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہے۔ دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں، ہم نے اللہ اس کے رسول کے کرم سے ایمان پایا ہے۔ ایک اور بات جو میں نے بڑی راتوں میں بھی ہمیشہ کہا ہے کہ مال دولت آپ اپنی محنت سے کماتے ہو، لیکن ایمان بتاؤ کس سے کمایا آپ نے؟ ایمان اللہ اس کے رسول سے کمایا۔ آپ دیکھیں، عرب کا جائزہ لیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کو چاہ لیں تو ایمان والا ہو جائے، ابو جہل کے ہاتھ کی کنکڑی کو چاہ لیں تو ایمان والا ہو جائے، اور ابو جہل کو نہ چاہیں تو کافر مرے۔ گویا ہمیں اللہ اس کے رسول نے چاہا ہے، اور اس چاہت کو آپ کو محفوظ رکھنا یہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورۃ الحجرات میں انتہائی آیتوں میں دیکھیں، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ ہے ایمان والو، تم یہ نہ سوچو کہ ہم نے ایمان کمایا ہے، بلکہ یہ میرا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں ایمان کی دولت عطا کیا۔ پیدا تو سب کو کیا اس نے، مگر اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے کسی افیکٹر کی اثر سے آپ متاثر نہ ہو، اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ آپ اپنا آئیڈیل قرآن کو، صاحب قرآن کو، خدا کو، رسول کو، شریعت کو آپ مانیے۔ اور اسی لیے تو آپ ذرا دیکھیے، اگر کسی کے ایک دم بالکل بوٹی بوٹی ہو جائے، پارٹس آف باڈی ایک دم بالکل تتر بتر ہو جائے، ادھر ادھر ہو جائے، لیکن وہ مومن ہو، تو بتاؤ آپ کا ہمارا کیا ایمان ہے؟ کیا آپ اصالِ ثواب نہیں کریں گے؟ بھائی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہت سنتے ہیں، عمرہ کو گئے تھے، پورے ایکسیڈنٹ ہو گئے، ادھر ادھر ہو گئے، ہوتے کہ نہیں؟ لیکن کہیں بھی مرے دعا آپ کرتے ہیں اللہ ان کو بخش دے، یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان کے اس پارٹ کو بخش دے، ان پارٹ کو، کیونکہ ایمان کا تعلق اندر سے ہے، اور وہ باطنی اعتبار سے مومن تھا۔ اب فزیکلی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو جمع فرمائے گا، وہ اہل ایمان ہیں۔ قرآن پارہ نمبر 3 کی 2 پیج میں آپ دیکھیں گے حضرت عزیر علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ، میں بولوں گا نہیں، اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ پاک کس طرح سے جوڑے گا۔ آپ نالج مگر آپ مطلب سائنس وغیرہ میں دیکھیں گے تو ریڑھ کی ہڈی میں ایک ایسی چھوٹی سی ہڈی ہے جس پر موت نہیں آتی، اور اسی پر انسان کو وہ کیا جائے گا، اس کا مجسمہ۔ جیسے آپ لوگوں کو ایک سوال آتا ہے نا، ارے ہم جب مر جاتے قبر میں تو ہماری ہڈیاں، ان کی ہڈیاں سب مل جاتی، تو پھر ہم ایسے تھے تو ویسے کیسے اٹھتے؟ ہے نا، سب مل جاتے نا۔ تو وہی ہے کہ اللہ پاک جو ہے ویسے تو عالم الغیب والشہادہ ہے نہیں، جب ہم کچھ نہیں تھے تو اس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کر کے کچھ نہیں کر سکتا، ایسا کیسا؟ مگر پھر بھی آپ پڑھیں گے تو اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک ہڈی رکھی ہے، اس چھوٹی سی جو دوربین سے بھی نہیں دیکھی جا سکتی ہے، اسی پر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا، اسی پر کہ یہ اس کا مرد ہے یا عورت ہے۔ الحمدللہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم ایمان رکھیں، ہم یقین رکھیں اس بات پر کہ ہماری اصلیں الحمدللہ ثم الحمدللہ مومن ہیں، کوئی کسی بھی بنیاد پر۔ ایک اور بات کہہ دوں، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا احسان ہے، انہوں نے کوانٹٹی کے اعتبار سے بہت کلمہ پڑھایا، لیکن آپ سے پہلے ہی ہمارے انڈیا اور بھارت میں اسلام آ چکا ہے۔ حضرت محمد بن قاسم کا آپ مطالعہ کریں تو ایمان آ چکا ہے، اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں تو انڈیا کو وہ شرف حاصل ہے کہ آج کتنا بھی یہ ایودھیا کریں، لیکن وہاں الحمدللہ اولیاء اللہ اور انبیاء اللہ کی وہ سرزمین ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو انبیاء کی سرزمین ہے اور اولیاء کی سرزمین، اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اس پر کسی نے آج تک اختلاف نہیں کیا کہ آدم علیہ السلام ہمارے بھارت میں آئے، الحمدللہ۔ کیونکہ آپ سری لنکا ہو، پاکستان ہو، جغرافیائی طور پر جو یہ تقسیم ہوئے سب کو ایک کر دیں آپ، کیونکہ وہ ہمارا ہند تھا، تقسیم تو یہ سیاست دانوں نے کیا ہے۔ اصل ہندوستان جو ہے پاکستان، سری لنکا، پاکستان، بنگلہ دیش اور جتنے بھی ہیں، آپ ایشیا کو تھوڑے لے لیں، بر صغیر کو لے لیں آپ، تو اس اعتبار سے دیکھیں تو سری لنکا اور انڈیا کے بیچ کا جو بارڈر ہے ہند، جسے آپ سرہند بھی آپ کہیں گے، وہاں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کے پشت مبارک میں نور محمدی بھی آیا، اور سب سے پہلے سید الملائکہ حضرت جبریل بھی یہیں آئے، سبحان اللہ۔ اب آپ بتائیے ان سب کو ذرا آپ
اہل ایمان کے علاوہ ثابت کر دیں آپ؟ نہیں کر سکتے۔ تو ہماری جو بنیادی حیثیت ہے وہ ایمان کی ہے۔ الحمدللہ کلمہ سب سے پہلے بھارت کے سرزمین پر۔ یہ اینکروں کو علم نہیں ہے، یہ تو پیسوں میں بکے ہوئے ہیں، اور کچھ مولوی نما جو ہیں وہ بھی ہاں میں ہاں ملاتے، کیونکہ ان کو کچھ علم ہے نہیں، صاف بات کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں علم شریعت جو ہے قرآن ہے، علم شریعت قرآن ہے، اور قرآن میں سب کچھ ہے نا۔ اب آپ کہیں گے کہ یجر وید، وہ وید، یہ وید، اگر یہی امپورٹنٹ ہوتا تو اللہ تعالیٰ انجیل کو رکھ لیتا، توریت کو رکھ لیتا، زبور کو رکھ لیتا، رکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے۔ امپورٹنٹ قرآن ہے۔ اور بڑی آیت پیش کر رہا ہوں، دھیان دیجیے گا، قرآن سے ہٹیے گا تو گمراہ ہو جائیے۔ قرآن کہتا پارہ نمبر 24 میں، قال الذین لا تسمعوا، قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ تم مسلمانوں پر غالب ہونا چاہتے ہو، کافروں سے مخاطب، ان کے گرو گھنٹال، تو اللہ پاک کب پسند کرے؟ کافروں سے مخاطب ان کے گرو گھنٹال ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپوزیشن ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ سوچیں 1400 سال کے بعد تو یہ تو گھسے پیٹے کافر ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ جو ڈائریکٹ نبی کے مخاطب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوزیشن کہتے ہیں اپنوں میں بیٹھ کر کہ غالب ہونا چاہتے ہو تو ایسا کرو، قرآن پاک مت سنو، قرآن پاک مت سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن، ایک دم ایزی لفظ ہے، لا تسمعوا، مت سنو لهذا القرآن، اس قرآن کو، جب پڑھا جائے کہیں قرآن تو والغوا فیہ، شور خوب مچاؤ تاکہ دوسرے بھی نہ سنیں۔ اب آپ اس کے بیک گراؤنڈ کا، اس کا کھلے عام مطلب بتائیے، کیا کوئی مسلمان ایسا سوچ سکتا ہے؟ صحیح، بلکہ مسلمان تو کہتا دیکھو بھائی مجھے تھوڑا کام ہے، پڑھو گے تو سننا واجب ہے نا، ادب سے کہتا، یہ نہیں بولتا کیا پڑھ رہا با۔ اسی لیے تو دین میں آپ سب کام کرتے ہیں نا، اسی وجہ سے شریعت نے ظہر میں اور عصر میں دھیرے سے امام صاحب کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور جب کام کر کے آپ جاؤ تو مغرب، عشاء اور فجر، یہ تینوں سونے کا اور آرام کا وقت ہے، قرآن سن لو، بڑی اچھی نیند آئے گی۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے کیا بات، یہ فلسفہ ہے شریعت کا، فلسفہ ہے۔ کافروں سے کہا گیا، کافر کہیں گے لا تسمعوا لهذا القرآن، یہی کہا جا رہا ہے نا، ہر ایک قرآن ہے، ان میں اتنی آیت ہے، ان میں اتنی آیت ہے، وہ ڈائریکٹ بولے یا انڈائریکٹ بول رہے ہیں؟ بلکہ ڈائریکٹ بھی بہت بولا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ کہو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ کا یہ نعرہ ہو، سنو کتنا بھی چیخنا ہے چیخ لو، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم حافظ نہیں بن سکتے، سامع قرآن تو ہمیشہ بنیں گے، مومن ہیں ہم، صحیح کہیں، آپ دیکھیں کچھ بھی آپ سن لیجئے، مگر قرآن سنیں گے تو بڑا سکون ملے گا۔ پڑھنے کے زمانے میں آج بھی ہمارے مرید کچھ پوچھتے ہیں نا، نیند نہیں آ رہی ہے تو قرآن پاک لگا لو، 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے، نیند آ جائے گی، آپ کو نیند آ جائے گی۔ الحمدللہ، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہرحال مجھے یہ بتانا ہے، قرآن پاک سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 میں نے تلاوت کی ہے، ذرا آپ جذبہ ایمانی میں محسوس کیجئے۔ پورے قرآن میں اللہ پاک نے آپ کو 88 مقامات پر مخاطب فرمایا۔ 88 سمجھ رہے ہیں؟ ہاں 88، ہاں ماشاءاللہ، نہیں کچھ لوگ ہمارے نوجوان نہیں سمجھتے آج کل۔ اللہ تعالیٰ سب کو مدد سے نوازے، سب کی حفاظت فرمائے۔ بھائی صاحب ایک جملہ بولتا ہوں، آپ قبر میں فیس کرنے کے لیے نہ جاؤ، دیدار کرنے کے لیے جاؤ۔ قسم خدا کی فیس نہیں کر سکتے آپ، ارے ہم دنیا میں اپنے باپ کے ساتھ غلطی کر بیٹھتے ہیں تو فیس نہیں کر سکتے جنہوں نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے، ایک دو تھپڑ کے ڈر سے فیس نہیں کر سکتے یار۔ غلطی اگر ہو جائے، ہم تو صبح و شام غلطی کر رہے ہیں، نبی کی شریعت ہے، وہ قبر میں آئیں گے، کسی نبی کو یہ شرف نہیں ہے، صرف امت محمدیہ کے درد کو دیکھ کر، کیونکہ آپ ہو سکتا ہے اللہ پاک سے کہہ دو، اے اللہ تو نے پچھلی امت کو طاقت بھی خوب دیا، اکثر اموالوں و اولاد اشد قوہ، مال بھی بہت دیا، اولاد بھی بہت دیا، طاقت بھی بہت دیا، سب کچھ بہت دیا، عمریں بھی بہت دیا، امت محمدیہ کو کیوں نہیں دیا؟ تو ایک جملہ اللہ کہے گا، میں نے دنیا میں جو دیا قبر میں کچھ نہیں دیا۔ دیکھ تیری وہ ڈیفیکلٹ زندگی،
جس کا آغاز قبر سے ہو رہا ہے، پوچھ اس امت سے، ترس گئی وہ امت۔ لیکن اے امت محمدیہ، ڈیفیکلٹ زندگی کا آغاز میں نے بڑے آسانی کے ساتھ اپنے محبوب کو بھیج کر کیا ہے، دیکھا آپ نے۔ اس لیے آپ ہم سب ذرا اس تصور میں اپنی ایمان کے تحفظ میں زندگی کاٹیے، آپ اپنا کام کیجئے، خدا بالکل دیکھ رہا ہے۔ شادی کی ایک آیت پڑھتے نا نکاح میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ رقیبا بولتے ہیں نگراں کو، اینی ٹائم جو تم پر نظر رکھے اس کو رقیب بولتے ہیں۔ تو گویا اللہ فرما رہا ہے، اے نوشا کے باپ، اے نوشا کے سامعین، اے نوشا کی بیوی، ادھر ادھر نہیں، بے شک اللہ تم پر اینی ٹائم دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ اینی ٹائم تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تم پر محافظ ہے، اللہ تم پر شاہد ہے، اللہ تمہارے اوپر ہمیشہ نظر رکھے ہوا ہے۔ تم جو کر رہے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم کمزور ہو سکتے، لیکن اللہ ذو القوۃ المتین، وہ اللہ طاقت والا ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکتا ہوں، اے اللہ وہ نہتے مر رہے ہیں، تو اللہ پاک کہے گا تو ذمہ دار ہے عذاب کا، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو ایک ماں کی ممتا کو نہ سمیٹ سکا، میں تو 70 ماؤں کی ممتا رکھتا ہوں۔ تو میرے رحم و کرم پر انگلی اٹھا رہا نہیں، تو ایک ماں کی ممتا کو نہیں سمیٹ سکتا۔ یہ لمیٹڈ زندگی میں ایک ماں کو ٹھکرا دیا، اس کی ممتا کو نہ سمیٹ سکا، میں تو 70 ماؤں کی ممتا رکھتا ہوں۔ میں سب جان رہا ہوں، میں سب دیکھ رہا ہوں، مگر ہم اپنے لیے ضرور دعا کر سکتے، اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے ادھر ادھر کی شکوہ اور شکایت، اتنا کر سکتے ہیں مولا ہمیں وہ طاقت دے، لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، ہمیں وہ قوت برداشت عطا فرما جتنی تو تکلیف دے رہا ہے۔ پڑھتے ہیں اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا، پچھلی قوموں کو جو عذاب دیا، ادھر کا ادھر کر دیا، ادھر کا ادھر کر دیا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، پارہ نمبر 27 ہے، یہ شعبان میرا مہینہ ہے، یہ میرا سے مراد میرا نہیں، میرے مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اس کے پارٹ میں بہت ساری باتیں کہوں گا انشاءاللہ، بڑی کنٹینیوٹی کے ساتھ سنیے، بڑی توجہ سے سنیے اور ایک دم کشادہ ذہن سنیے۔ الحمدللہ خدا کے واسطے قرآن پاک یا شریعت کو جنرل نالج کے اعتبار سے یوز مت کیجئے، اتباع کے اعتبار سے یوز کیجئے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اسی لیے آپ کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو آپ اتراتے نہیں ہو بلکہ جھک جاتے ہو، مولا معاف فرما دے۔ اور معافی تو اتنی مل گئی ہے آپ کو کہ وہ قضا کا حکم دے رہا ہے۔ پہلی قومیں اگر نماز چھوٹ جائے تو سزا ملتی تھی، آپ کی قوموں کی عبادتیں چھوٹ جائے تو قضا کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیا کتنا آپ کو اللہ پاک مطلب یہ دیے ہوا ہے، توفیق سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو یہ جنرل نالج کے اعتبار سے اسلام کو مت پڑھیے، اتباع کے اعتبار سے پڑھیے۔ اسی لیے صحابہ کرام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ادا کو جب دیکھتے تو پہلے عمل کرتے، پھر پوچھتے کیا ہمیں ہمیشہ کرنا ہوگا یا رسول اللہ؟ کیا بات ہے، کیا ہمیشہ کرنا ہوگا یا رسول اللہ؟ تو یہ اتباع جو ان کے اندر کامل طور پر مطلب یہ کہ یہ تھا، اندر گھسا ہوا تھا، حلول کیا ہوا تھا، تو اللہ پاک نے اسی جذبے کو دیکھ کر پوری قیامت تک کے انسانیت کو ایمان کا آئیڈیالوجی بناتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو اگر تم ہدایت پر رہنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے پہلے ایمان والے صحابہ کو آئیڈیل مانو۔ کیا بات ہے، ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، ہدایت پر رہنا چاہتے ہو تو ان کی طرح ایمان رکھو۔ ایمان کا مطلب ان کو آئیڈیل مانو، ان کو دیکھو کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا۔ اچھا، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطلب صحابہ کرام پچھلی قوموں کا ذکر کر رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میرا قرآن اور میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ اچھا بتائیے، حضرت موسیٰ بھی حق ہے کہ نہیں؟ وہ شریعت بھی حق ہے، کوئی غلط کام تو نہیں، غلط بات تو نہیں کر رہے، لیکن ہر امت کی رسپانسبلٹی ان کے نبی کے اعتبار سے ایکٹیو رہنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہی بات بتاتی ہے کہ آپ جنرل نالج کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، مصطفیٰ کے لیے پیدا ہوئے ہو۔
قرآن کے لیے پیدا، شریعت محمدی کے لیے، اس پر آپ کی لمیٹڈ زندگی ہے۔ خدا ہم کو یہ سمجھ نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن پاک سنیں، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کوئی بھی جب آیت اترتی تو ایسے چپ کے نہیں اترتی، ایسا نہیں کہ اللہ پاک کے گودریج میں رکھا ہوا ہے جا جبریل دے دو جا کے، ایسا نہیں ہے۔ جب زمین پر حقائق رونما ہوتے، جب زمین پر وہ باتیں سرزد ہوتی تو اللہ پاک جو ہے اگر اچھی ہوتی تو تعریف کے لیے اتارتا، اور اگر خراب ہوتی تو تردید کے لیے اتارتا۔ یہ جس کو احقاق حق بولتے ہیں، یعنی حق کو ثابت کرنے کے لیے، تائید کے لیے اور ایک تردید کے لیے۔ ایک دم سمجھ گئے آسان سے؟ ایسے نہیں اتارتا اللہ تعالیٰ، جب ضرورت پڑتی۔ اب جیسے آپ بیمار نہ ہو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ آپ کو نعمت نہ ملے خوب خوش ہوں گے؟ نہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ دونوں چیز بتا دیں۔ ایسے ہی زمین پر جب کوئی چیز رونما ہوتی تو اللہ تعالیٰ اب اس کو پازیٹیو یا نگیٹو ہے اسی اعتبار سے آیت اتارتا، ٹھیک ہے؟ اب یہ آیت کریمہ بھی اسی منظر سے اتری ہوگی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ فرما رہا آگے نہ بڑھو، تو اس کا مطلب بڑھنے کا معاملہ ہوا ہوگا تب تو اتارا اللہ نے۔ سب اگر پیچھے ہی ہوں گے تو کئی کو اتارتا اللہ تعالیٰ؟ اب اس میں ایک صحابی ہے، بخاری شریف کی حدیث سنیں، اسی آیت کی تفسیر میں ایک صحابی ہے، حضرت براء ابن عازب سے روایت ہے، کہتے ہیں یہ قربانی کا غالباً موقع ہے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر بڑے خوشی کے انداز میں یا رسول اللہ، بڑے میں تو قربانی کا جانور کر کے آیا ہوں، کھا کے آیا ہوں، اچھا، اور سب کچھ کر کے آیا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تلک شاۃ اللحم، یہ بس ایک گوشت کی بکری تھی، وہ قربانی نہیں ہوئی۔ اتنا خوش تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ ملے گا، میں کر کے آیا ہوں وغیرہ۔ فرماتے ہیں من صلی صلاتنا ونسک ذبیحتنا فقد اصاب النسک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سنو جس نے پہلے نماز پڑھا پھر قربانی کی اس کی قربانی ہوگی، نماز سے پہلے جس نے قربانی کر دی اس کی قربانی، یہ شہریوں کے لیے ہے، دیہات والوں کے لیے نہیں، ٹھیک ہے؟ اب جب یہ فرما دیا، اب آپ بتائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کریں، صحابہ قربانی کر رہے ہیں، نہیں یہ قربانی ہم کرتے ہیں نا؟ اللہ قربانی کرتا بولو؟ نہیں کرتا۔ اللہ قربانی کا حکم دیتا، لیکن قرآن کا انداز سمجھیے آپ، قرآن کا مقصد سمجھیے آپ۔ قرآن جنرل نالج کے لیے نہیں ہے، قرآن کو نبی کے آئینے میں سمجھیے۔ اللہ قربانی نہیں فرماتا، اور نبی نے ظاہری طور پر نہیں فرمائی تھی، بلکہ ایک صحابی نے کیا تھا نماز سے پہلے۔ قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے جبرائیل جاؤ بارگاہ رسالت میں اور کہو اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ بتائیے نبی کہتے ہیں جس نے ہماری نماز پڑھی ہماری طرح، اور جس نے ہماری طرح قربانی کی، نبی کی طرح قربانی انہوں نے نہیں کیا تھا، اللہ کی طرح کا تو عنوان ہی نہیں ہے۔ تو اگر دیکھیں تو بظاہر نبی سے بڑھے تھے وہ صحابی، صحیح ہے کہ نہیں؟ نبی سے بڑھے تھے۔ نبی قربانی کریں گے، خدا قربانی کب کرتا کیسا کرتا معلوم ہے؟ نہیں ہے۔ نماز سے پہلے نماز کے بعد وہاں ہی نہیں، لیکن قرآن کا فارمولا سمجھیے، قرآن کا مقصد سمجھیے۔ قرآن کہتا ہے تم خدا سے بھی آگے بڑھ گئے ہو۔ وہ صحابی اعتراض بھی نہیں کرتے ہیں، خدا سے کیسے بڑھا؟ آپ نے قربانی نہیں کیا، یہ معلوم ہوا۔ جواب ملا سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اتباع کی اس نے خدا کی اتباع کی۔ رسول کی طرح تم نے نہ قربانی نہ کی، اس لیے سمجھو کہ تم نے خدا کا حکم نہ مانا۔ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ کیوں؟ آگے دیکھیے واتقوا اللہ، یہ غلطی ہو گئی نا، آئندہ غلطی نہیں ہونا، اب ڈرنا اللہ سے، کیونکہ جان بوجھ کر کے پھر غلطی کرو گے تو اللہ موقع نہیں مواخذہ فرمائے گا۔
اب موقع نہیں دے گا اللہ، مواخذہ فرمائے گا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے. تم اندر اندر کیا بول رہے وہ بھی سنتا ہے، اندر اندر کیا سوچ رہے وہ بھی جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، پورے کا خلاصہ شعبان المعظم ہے. 3 منٹ خاص طور سے اتباع کا تصور جو میں نے دیا ہے، یہ شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. حالانکہ آپ قرآن پاک ہی میں دیکھیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے 12 مہینے پیدا فرمائے، ان میں 4 مہینے عظمت والے جن میں رجب گزر چکا ہے نا، اور اس میں جمادہ اور شعبان کے بیچ کا مہینہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مہینہ سب اللہ کا ہے، لیکن ذرا اللہ تعالیٰ مہینہ میرا ہے، میں نے پیدا کیا، یہ 12 مہینے ہیں سب کہا، لیکن ان سب کو یوز کرنے کے لیے ادائے مصطفیٰ رکھا. ایک لفظ میں کہوں قسم خدا کی، نماز خدا کی ہے، ادا مصطفیٰ کی ہے. خدا رکوع سجود نہیں فرماتا، لیکن ادائے مصطفیٰ کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ تم ادا مصطفیٰ کی اپناؤ، عبادت میری کہلائے گی. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ؟ ذرا سمجھو، اپنے ایمان میں جلا لاؤ، اپنے ایمان میں اسٹرانگنیس لاؤ. اب جو آپ کے دن 8 دن بچے ہیں، جمعہ 8، اور پھر جو ہفتہ کے روز یعنی 14 شعبان کو، یہ ہفتہ یا اتوار ہے کب دے ہے پتہ نہیں، وہ جو جب جو بھی ہو، یہ جو آپ کے دن گنتی کے ایام بچے ہیں، ان میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کے اعمال پیش ہونے والے ہیں. خدا ہماری بخشش فرمائے، ہماری اولاد کی بخشش فرمائے، جو برزخی دنیا میں سب کی بخشش فرمائے. لیکن مسلمانوں موقع ملے ہیں ہمیں، جو انتقال کر چکے ہیں ان سے پوچھئے وہ کیا کر کے گئے ہیں. پھر بھی کہتا ہوں کہ ہماری ایک ایک سانس کا ہم حساب نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ سانس اللہ دے رہا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کا حساب ہوتا ہے. اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، دھیان دیجیے گا، مسئلہ بھی سن لیجیے. بچہ جب پیدا ہوتے ہی مر گیا، اگر ذرہ بھی آنکھ دیکھا ہوگا نا، ذرہ بھی حرکت ہوئی ہوگی نا، اس کا جنازہ بھی ہوگا، کفن بھی ہوگا، غسل بھی ہوگا. اب آپ سوچ سکتے ہیں، اب آپ کے حساب سے بولوں، معصوم تو نہیں بولتا، لیکن پھر بھی بول رہا ہوں، آپ جو لینگویج یوز کرتے ہیں، اور ان کی غلطی کیا ہے؟ اب ان کی غلطی کیا؟ ان کو تو ایسے ڈال دینا نا، کیا غلطی کرا انہیں؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے غلطی تو 8 سال کا بچہ بھی نہیں کرتا، شریعت جب تک لاگو نہیں ہوئی. لیکن پیدا ہوا بچہ، ذرا بھی ایک سانس بھی لیا، دھیان دیجیے گا، ایک سانس بھی لیا، ذرا حرکت بھی کیا، دنیاوی فزیکلی طور پر کچھ بھی اس نے کیا جو زندگی اور حیات کا پتہ دیتی ہو، تو اس کا جنازہ بھی ہوگا، اس کا سب کچھ ہوگا، کفن، دفن، غسل، قبر، سب ہوگا، یہاں تک کہ ایصال ثواب بھی ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس نے اس دنیا میں سانس لیا ہے. باپ رے باپ، آپ تو کتنی سانسیں لے چکے ہیں. بس میں یہی کہنے جا رہا ہوں، وہ حساب کی بات نہیں. آپ تو سوچ کے سانس لیے، سمجھ کے سانس لیے، شعور میں سانس لیے. وہ تو بے شعوری میں سانس لیا، پھر بھی اس کے لیے یہ سب، حالانکہ یقین ہے کہ ان کے لیے کچھ نہیں. کیا ہوگا؟ لیکن یہ جنازہ بتا رہا ہے، یہ کفن دفن بتا رہا ہے کہ یہ حساب لینے والا اللہ ہے اس دنیا کے ایک ایک حصے کا، ایک ایک سانس کا. اپنے قدم، اپنی آنکھ، اپنے وجود، سب کا احساس کرو، موازنہ کرو. اسی لیے وہ رات سب کی بخشش ہونے والی ہے. حسد کرنے والوں کی بخشش نہیں ہوگی، غیبت کرنے والوں کی بخشش نہیں ہوگی، عادی زناکار کی بخشش نہیں ہوگی، شرابی کی بخشش نہیں ہوگی، قتل کرنے والوں کی بخشش نہیں ہوگی. یہ سب ہیں. اب اس میں آپ کو سوچ لینا ہے ہم نے کون سا گناہ کیا ہے. میں ان تمام باطنی گناہوں کا اس لیے ظاہر نہیں کر سکتا کہ بس آپ ہم سب ایک ہی اس میں ہیں، خدا ہم سب کی بخشش فرمائے. ایک بات ضرور کہوں گا، غیبت سے اپنے آپ کو بچا لو. غیبت یہ نہیں ہے کہ آپ سچائی پیش کریں، غیبت یہ ہے کہ جس کی آپ بول رہے ہیں اس کا دل دکھ جائے، اگرچہ حقائق میں سے. غیبت سے بچاؤ، حسد سے بچاؤ. پورے اعمال آپ کے پیش ہوں گے. میں یقین سے کہتا ہوں، اس سے پہلے کے جتنے بھی اعمال ہیں، آپ یقین کرو کچھ نہیں ہے. یہ 8 دن کا جو عمل ہے، آخری بات کہہ رہا ہوں، 8 دن کا جو عمل ہے، اس پر درود محمدی کی مہر لگا دو، قسم خدا کی.
اتنی کثرت سے درود پڑھو کہ بس نبی کا وہ لفظ میرا جو ہے نا، شعبان میرا مہینہ ہے، تو آپ کا جب عمل پیش ہو تو اس مہینے کا عمل بھی مصطفیٰ کہہ دے یہ میرا عمل ہے. سبحان اللہ، یہ میرا عمل ہے. کثرت سے درود پڑھو آپ، نماز ترک نہ کرو آپ، نگاہیں نیچی کر کے چلو آپ، غیر محرموں کو نہ دیکھو آپ، احساسات مت لاؤ آپ، 8 دن تک بلا وجہ موبائل یوز مت کرو، بلا وجہ یوز مت کرو، ضرورت ہے تو کرو، ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں. جنرل نالج نہیں، قرآن کو دیکھو نہیں پڑھنے آتا ہے تو چومو قرآن کو، کثرت سے پڑھو سوتے. اسی لیے تو درود پڑھنے کے لیے وضو کا بھی معاملہ نہیں ہے. اگر آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں تو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اٹھے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ایسا تصور ہو ہر حال میں. کثرت سے درود پڑھو، پاسٹ سب اللہ کے نبی کے حوالے چھوڑ دو. شعبان میرا مہینہ ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، صبح و شام زندگی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین. جو